لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين نصروا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. فأشار إلى القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کلام مجید فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ جل جلالہ وعظم انوارہ وعظم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، اللہ کا خوف حاصل کرو، اللہ کی خشیت کو حاصل کرو۔ اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، صاف ستھری بات کرو، سچی بات کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کا تقوی حاصل کرنا اور بات کو صاف سچ سیدھی بات کرنا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے، بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا، کام بنتے چلے جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جتنے گناہ ہیں اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کا تقوی اور زبان کو صحیح اور سچ کے ساتھ، جس کو راست بازی کہتے ہیں، سچائی کہتے ہیں اور صادق ہونا کہتے ہیں، صدوق کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں۔ سچی بات کرنا، حق بات کی تصدیق کرنا، اس کے ساتھ کی زندگی گزارے گا، دنیا آخرت کے کام کریں گے۔ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہو، ماننے کا جذبہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل کیا ہے، یہ جذبہ ہوگا تو وہ پوچھنے کی کوشش کرے گا، متوجہ ہوگا، جذبہ ہوگا، وہ پوچھے گا کہ اس وقت کی مسنون دعا بتائیے تاکہ میں مسنون عمل بھی کروں، مسنون دعا بھی۔ کوئی ایک سنت مجھ سے چھوٹے، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رٹو علیہ کو شیخ الحدیث، وضو خانے پر وضو کر رہے تھے، پشتو والوں کی جماعت آ گئی، ایک بوڑھا آدمی رونے لگا وضو خانے۔ مولانا اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے پاس چلے گا، بس خیریت؟ کہاں کے رہتا؟ سرحد کا رہنے والا، گھر میں کوئی موت ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کہنا فوت کی بھی نہ بیماری، تو آپ اس طرح روتے ہیں؟ کہ ایک سنت چھوٹ گئی، میری مسواک راستے میں گر گئی، حضور کی سنت چھوڑ کے میں نماز پڑھوں گا، وضو کروں گا، میرا وضو اور میری نماز کا کیا حال؟ اللہ ہمیں اس کا ذرہ نصیب کرے۔ کتنی نمازیں ہماری بغیر مسواک سے، کتنی سنتیں ہماری رہ جائیں، 70 نمازوں کے فائدے سے آدمی محروم ہو، حضور کی سنت سے محروم ہو ہے سب سے بڑی بات۔ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کر لی اس سے مجھ سے محبت کر لی۔
صرف اس بات کی سنت نہیں، سر سے لے کے پیر تک سنتوں سے بھرا ہوا ہے دین، لیکن رسپانس، رسپیکٹ، توجہ، دھیان وہ ہمارا شیطان چاہتا ہے، اس سے پہلے بندے کو قبر میں لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر کام میں اطاعت کرتے، ہر کام، 5 شعبے ہیں دین کے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت کی 5 شعبوں پر جو چلے گا وہ تقوی کی لائن پر سنت کے مطابق۔ 5 شعبوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے داخل ہو جاؤ دین میں، پورے، طبیعت کے دین پر آنا، من چاہی پر آنا، جو دل دماغ مانے بس وہ آیتیں اور حدیثیں لینا، باقی دین کو چھوڑ دینا، میرے دوستوں یہ طبیعت ہے، یہ شریعت نہیں۔ یہ طبیعت پہ چل رہا، آپ کی طبیعت پہ چلتا رہتا، سمجھتا میں شریعت پہ چلتا ہوں، اس کا تو مزاج بن گیا ہے کہ جو دماغ میں آئے گا، میری طبیعت میں آئے گا، اس کو ایکسپٹ کروں گا، باقی کا کوئی نہ کوئی بہانہ کروں گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پورے دین پر داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کو نافذ کرو، اس دل میں کافہ، سر سے لے کے پیر تک اسلام کو نافذ کرو۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی پہلی آیت میں حضرت رسول مقبول، ہادی السبل، ختم الرسل، جمیل الشیعہ، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کو خطاب کیا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی جی تقوی اختیار فرمائیے، آپ سے بڑا کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، آپ سے اعلیٰ، اکمل، احسن، اجمل، اہم کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا، کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتے، کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیوں جا رہا ہے، مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہم نبی جی کو جب کہہ سکتے ہیں اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب 22 میں پارے میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، آپ سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں نا، ان کو بھی ہم نے تاکید کی تھی، آپ کو بھی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، تو دین پہ چلنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ پہلا تاکید کی۔ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے الف لام میم، تیسرا رکوع یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے سارے انسانوں اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو کہ تو عبادت کرو گے نا، پہچاننے کے لیے تیار ہو۔ سارے انسانوں سے تو کیا گلہ شکوہ کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرنے والے بھی اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچاننے تیار ہوتے تو مسجدیں بھر جاتی، اذان سے پہلی بھر جاتی۔ جیسے عید کا چاند نظر آیا ہے، مشکل ہو گئی ہے تلاش کر، تو انہیں ڈھونڈ چراغ زیبا لے کر، انہیں ڈھونڈ چراغ زیبا لے کر، چراغ لے کر اس کو تلاش کر۔ کب مسلمان آتا کسی کی فوت نہیں ہوئی، کل عصر کی نماز کے لیے آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، تو پتہ چلا جنازہ تھا، اور پھر مغرب میں آئے تو مسجد خالی۔ لعلکم تتقون، اپنے رب کو پہچانو،
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنوں کو جو عبادت کے لیے بنایا، مفسرین لکھتے ہیں، علامہ رحمت الزہیری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اے لیعرفون، ہم نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں پہچانا، ہر چیز کو پہچانا، مخلوق کو پہچانا، نہیں پہچانا خالق کائنات کو نہیں پہچانا۔ عامر کی عظمت ہوگی تو عمر کی عظمت آئے گی۔ حکم دینے والا رب ذوالجلال ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر کام چھوٹا ہے، آ جاؤ کام توجہ نہیں۔ قرآن کریم شروع ہے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب میں شک نہیں ہے، تو ہدایت کون حاصل کرے گا؟ تقوی حاصل ہوگا، تقوی، اور جو دنیا میں تھکا رہے گا اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تھکنے والے اور تو اتنی مزدوری کرتے ہیں، کوئی کسی کے ہاں لگا ہوا ہے، تو کسی کے بہت تھکتے ہیں بیچارے، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں، جب موقع ملتا ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، لیکن تقوی سے دور ہے، ہدایت ملے گی تو تقوی والا۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے بچنا، کیا ہے؟ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں پرہیز، دیکھو بڑے کا گوشت آپ نے کھانا آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو چینی کا کم سے کم استعمال کرنا ہے، دیکھو آرام آپ کو پورا کرنا، ٹینشن ڈپریشن آپ کو نہیں، دوا وقت پہ لینی ہے، پرہیز کرنا ہے آپ کو، میٹھی چیزوں سے دور رہنا ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، اب کب آؤں؟ تو 7 دن پرہیز کرنے کے بعد میرے پاس آ۔ تو جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہم کتنا پرہیز کرتے ہیں۔ گھر والوں کہتے میرے سامنے میٹھی نہیں چیز لانا، ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ، اللہ ہم سب کی حفاظت، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، مجھ سے رہا نہیں جائے گا، کتنا بچاتے ہیں جسم، الگ قبر میں جانا ہے جسم، اور موت تک کے سارے مسائل ہیں، لیکن روح کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اس کا جو پرہیز کرتا ہے اس کو متقی ہے۔ متقی کراچی والے کاف والے بہت ملے گا جن کو ہر وقت تکیہ چاہیے، جو بغیر تکیے کے کہیں نہیں بیٹھ سکتے، نہ مسجد میں نہ کسی جگہ، ہر جگہ تکیہ چاہیے۔ ایک تو معذور ہے، اللہ ہماری معذوری سے حفاظت۔ بندہ اس کو کہتے ہیں جس کے بیٹھنے سے پتا چلے کہ یہ بندہ ہے، بندہ، یہ کوئی اور چیز بن کے نہیں آیا ہے، فکر کے ساتھ بیٹھے، عبدیت ٹپکتی ہو، انسانیت نظر آتی ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ پنجاب میں جائے تو کہتے ہیں بندہ بن، بندہ بن، بندہ۔ اردو میں کہتے ہیں بھائی تو انسان ہے، انسانوں والی ادائیں حرکتیں تو نظر آئے، اپنے آپ کو حقیر، پر تقصیر، فقیر یہ سب کہتے ہیں، لیکن آپ نے فقیر ادھر آنا تو دیکھو آپ کا کیا حال کرتا ہے۔ تو زبانی جمع خرچ اور ہے، تقوی عمل کا نام ہے، عمل کا نام۔ تقوی کس کو کہیں کہ آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا گناہ آنکھ کا ہوتا ہے، کس کا ہے؟ آنکھ۔ اور یہ آنکھ آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ گناہ آنکھ کا ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر جگہ جلوت خلوت میں بد نظری سے بچانے کی تقویٰ۔ سودا دے رہے لے رہے، دکاندار ہے خریدار ہے، دھوکے سے بچانا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دینا، ہر جگہ تقوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا فرمایا حضرت حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تو مجھے قتل کرے گا نا کر دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اس لیے نہیں قتل کروں کہ میں ڈرتا ہوں، میں بزدل ہوں، میں مار سکتا ہوں تجھے، لیکن میں کس سے ڈرتا ہوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، رب ذوالجلال سے میں ڈرتا ہوں نا، میں بھی تجھے مار سکتا ہوں۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول کیسے ہو گئی؟
تیرا دمبا ہمارے سامنے آسمان سے استقبال کے لیے سفید آگ آئی اور کھا گئی، اور میرا صدقہ وہی کا وہی سڑتا رہا۔ فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تقوی پرہیزگاری کی زندگی تو اختیار کرتا تو اللہ تیرا صدقہ بھی قبول کرتا۔ تو پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ہرگز اللہ رب العزت کو قربانی کے دن آنے والے ہیں اللہ میں نصیب فرمائے، عید الاضحیٰ، تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ میں نے 50 لاکھ کا بیل لیا، میں نے 70 لاکھ کا اونٹ لیا، میں نے 20 من کی گائے لی، میرے دوستوں لن ینال اللہ لحومها، اس کو گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اتنا خون نکلا ساری سڑک بھر گئی، انہیں خون بھی نہیں پہنچتا۔ یا اللہ میرا کیا چاہتے ہیں قربانیوں سے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تقوی پہنچ جائے، اس تک تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت حکیم المحمد نے اتنی موٹی کتاب لکھی 550 صفحات پر سنت خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم، کوئی قربانی کے مضمون، اور فرمایا یہ جو جانور کی گردن پر چوری پھیر رہے ہیں اللہ یہاں چوری نہیں پھروانا چاہتے۔ یا اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے نفس پر اور تیری خواہشات پر چوری پھروانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ چوری نفس اور خواہشات پہ پھر گئی تو سمجھو آپ کی قربانی قبول ہو۔ اگر یہ 100 جانور بھی قربان کر دیے لیکن خواہشات کا پتلا بنا ہوا ہے، جو جی میں آئے، جو من کو بھائے، وہ اسی کے پیچھے بھاگے اور بھگائے، تو پھر وہ زندگی تقوی والی ہے یا تھکوے والی ہے؟ تھکوے والی، تھکتا رہے گا، ملنا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک راہب کو دیکھا، وہ کمزور ہے، دبلا پتلا، مرنے کے قریب ہے، بہت رونے لگے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یہ تو نصرانی ہے، یہ تو راہب ہے، بے ایمان ہے، آپ اس پر روتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ غاشیہ کی آیت مجھے یاد ہے، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ کیا آپ کو بھاگنے والی کی خبر پہنچی؟ یعنی قیامت کی، ہر آدمی کے اوپر قیامت آ جائے گی، چھا جائے گی، سب اس کے نیچے آ جائیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے ہوں گے کہ جو ڈر رہے ہوں گے، آنکھیں جھک رہی ہوں گی، شرمسار ہوں گے، اپنے گناہوں کے پسینے میں غرق ہوں گے، غرقاب ہو جائیں گے۔ عاملۃ الناس، ایسے نہیں ہے کوئی اسی میں لیٹے لیٹے زندگی گزار کے آ گئے، گدے اور صوفے پہ بیٹھے بیٹھے زندگی گزار کے آ گئے، نہیں، بہت محنت کی ہوگی، ہلکی پھلکی محنت نہیں کی، ناصبہ، تھکاوٹ سے بھرپور، زخموں سے چور، بہت محنت کی ہوگی۔ تصلیٰ نارا حامیہ، گرم گرم آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ ان کو ڈال دیا۔ اتنی محنت کی ہوگی پھر بھی آگ میں جائیں گے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے خلاف محنتوں میں لگے۔ میں بھی اس کو معافی، میری جان جہاں خرچ ہو رہی ہے، میرا وقت جہاں خرچ ہو رہا ہے، میرا پیسہ جہاں خرچ ہو رہا ہے، اللہ رسول کی فرما برداری میں ہو رہا ہے، اس کے خلاف۔ تصلیٰ نارا حامیہ، داخل کر دیا جائے گا گرم آگ میں، اور وہ ایسی آگ ہوگی کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے کھائے گا، زقوم کا درخت کھائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، سب سے کڑوا کانٹوں سے بھرا ہوا درخت، اس کے حلق میں کھایا جائے، زبردستی ڈالا جائے۔ گناہگاروں کا یہ کھانا ہے، اللہ 25 کے بارے میں فرماتے ہیں۔
کھا کے موٹے نہیں ہوں گے، بھوک دور نہیں ہوگی، وہ بھی بیچارے پریشان۔ تسقى من عین آنی، کھانے کے بعد جب پیاس لگتی ہے تو کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے، اللہ ہماری حفاظت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے صحابہ سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے، لیکن بے دینی پر محنت کر رہا ہے، شیطان نے اس کو اپنا مرید بنایا ہے، جیسے چاہتا استعمال کر رہا ہے اس کو، اس لیے وہ محنت کرنے کے باوجود کہاں جائے گا؟ جنت میں، جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت۔ کتنی جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ سورہ توبہ میں 11ویں پارے میں اللہ فرمایا، آپ مسجد زرار میں نہیں جانا، ایک نماز بھی نہیں پڑھنی، آپ نے اس کا افتتاح نہیں کرنا ہے، وہ مسجد نہیں ہے، اس کی بنیاد کفر پر، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، وہ تو ایک گھات ہے، ایک ٹارگٹ کی جگہ ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہاں بیٹھ کے، وہاں آپ لوگ مسجد میں 2 رکعت بھی نہیں پڑھتے، مسجد زرار میں آپ نہیں جائیں گے، اللہ کہاں جاؤں؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ آپ مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھیں، یا اللہ مسجد تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے، کیا بات ہے؟ کہ قباء والوں کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، تقوی ہے، پرہیزگار لوگ ہیں، آپ وہاں جا کے نماز پڑھیے اور ان کے سامنے بیان کیجئے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ اس مسجد میں ایسے نمازی ہے جو پاکی صفائی کا بڑا اہتمام کرتے، وہ کون لوگ ہیں؟ قباء والے حیران کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے ہمارے یہاں تشریف لائے اور پوچھ رہے تو جبریل امین نے پوچھا ہے، جبریل سے کس نے کہلوایا؟ اللہ رسول سے۔ کہنے لگے کہ ہم جب پیشاب کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سکھاتے ہیں، خشک کرتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے، اطمینان کرنے کے بعد اس کے بعد ہم وضو کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے پاس کہا سارے کام منٹوں میں اذان ہو گئی، اتنی دیر میں پیشاب کریں گے، اتنی دیر میں وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے استنزوا من البول من عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا اکثر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے، بھی ہو رہا تھا۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقبرین، آپ علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فسمع صوتین، انسان نہیں يعذبان، 2 آدمیوں کو قبر میں عذاب ہوا۔ اب رک گئے، صحابہ سے فرمایا ہم کتنا احتیاط کریں، کب سے سن رہے ہیں حدیث، کتنا اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا پاکی صفائی کا خیال کرو، جنات ہے، جادو ہے، اثرات ہے، سحر ہے، یہ چیزیں ناپاکی کی وجہ سے آتی، کتنی بیماریاں ہیں۔ بواسیر کوئی بیماری نہیں ہے، بواسیر صرف اور صرف پاکی صفائی حاصل نہ کرنے کا انجام اور نتیجہ ہے۔ حکما فرماتے ہیں اچھی طرح آدمی صفائی نہیں کرتا اور جلد بازی کرتا ہے تو وہ گند جمع ہوتے ہوتے بواسیر کی شکل میں ہسپتال میں جاتا ہے، اس کے چکر لگاتے، آپریشن ہوتا، اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ احدہما یمشی بالنمیمۃ، ایک وہ آدمی تھا جو چغلخور تھا، لڑائی بجھائی کا کام کرتا۔ چغلی غیبت سے بدتر ہے، کیونکہ غیبت میں برائی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ غیبت کرنا ہے۔ وہ برائی جو موجود ہو اس کا ذکر اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے، غیبت۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی ہے تو ڈرو، آپ کے بھائی لیٹے ہوں ان کے انتقال ہو جائے اور چھری لے کے آپ اس کا گوشت کاٹ کے کھائیں، کتنی الٹی آئے گی۔ ہر آدمی ڈرتا ہے۔ لا يدخل الجنت قطاد، چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
لا يدخل الجنت نمام لگائی بجائی والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تقویٰ ہے کہ آدمی غیبت اور چغلی سے نالج نہیں بڑھائے. نالج نہیں بڑھائے، عمل کو بڑھائے، عمل کی طاقت کو بڑھائے. وَأَمَّا الْآخَرُ لَا يَسْتَنزِعُ مِنْ قَوْلِهِ، اور دوسرا جو آدمی تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو قبول کرنا دل و جان سے. قبول کون کرے گا؟ جس کے اندر طلب صادق ہوگی، سچی طلب ہوگی. اور اللہ تقویٰ دے دے، بچپن میں دے دے. حضرت محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ سے گزرا تو بچے کھیل رہے تھے اخروٹ اور بادام. ایک بچہ سائڈ میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا. میں نے کہا لگتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس سے بیچارہ رو رہا ہے. میں نے کہا لڑکے تو روتا ہے، میں تمہارے لیے بادام اخروٹ لاؤں گا، تم بھی ان کے ساتھ کھیلنا. بڑے بے وقوف کیسی بات کر دی آپ نے. کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ چھوٹا لڑکا، نابالغ لڑکا کہہ رہا ہے. حضرت بالول فرماتے ہیں اس کے پاس بیٹھے. میں نے کہا بیٹا ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اور اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ ہمیں سوچ رہی تھی اتنا شیطان. اس نے کہا بیٹا تو یہ کیسے کہتا اللہ نے ہمیں معرفت کے لیے پیدا کیا؟ اس نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے کہا یہ تو کیسے کہتا کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے؟ کہ سورہ نور کی آیت ہے 6 رکوع میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے؟ میں نے کہا بیٹا کوئی نصیحت کرو. دیکھو کہتے چھوٹے بن گئے. دین کی بات آتی کانا وقافا عند حدود اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا تھا. فرمایا ہم ان کے سامنے جب قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے ان کا غصہ نیچے بیٹھ جاتا، پھر جایا کرتے تھے قرآن حدیث کے سامنے. آج آدمی نام کا مسئلہ بنا کے بڑی مجلس میں انکار کر دیتا ہو، مجلس میں انکار کر دیتا ہے، ایمان سے بھی فارغ، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تیری نام نیچے نہ. وقافا عند حدود اللہ. صحابہ کرام اللہ رسول کی بات آ جاتی سر جھکا لیتے تھے. تو کہا بیٹا نصیحت کرو. اس لڑکے نے کہا میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں چل چلاؤ کا دور چل رہا ہے، پٹریاں تیز ہیں قبروں کی طرف اور لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. میں کہا بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ اور نصیحت کرو. اس لڑکے نے کہا اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد اور مشن کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچ کرنا. ہم تو خود ہی بدہوشی میں ہیں، لوگوں کی کیا فکر کریں گے؟ اللہ ہمیں نصیب کرے. تو قرآن کریم بڑا ہوا ہے، تقویٰ بنیاد ہے. حج کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ وہاں ہوٹل کیسا ہے؟ عزیزیہ میں تو نہیں پھینک دیں گے، پھر وہاں سے بس سے آنا پڑے گا، ہر نماز حرم میں نہیں پڑھ سکیں گے. وہ اچھے بازار کون سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، کتنے ریال چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. بار بار فرما رہے تقویٰ کی بات آ گئی، اب پھر فرما رہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. بے شک ریال لے جاؤ، جتنی ضرورت کا سامان ہے لے جاؤ، واپس بھی لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تقویٰ کے لیے توشہ ساتھ لے کر جانا. سب کچھ لے کر جاتے ہیں تقویٰ، وہاں جا کے حرم شریف کی نماز نہ ملے مجھے، میں اپنے ہوٹل میں سوتا رہ جاؤں، طواف سنت کے مطابق نہ ہو، صفا مروہ کی صحیح سنت کے مطابق نہ ہو، وہ میں بال نہ کٹواؤں، میرا ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا. وہاں کچھ لوگ کینچیاں لے کے مروہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال کاٹنے میں ہو گیا. کیسے ہو گیا بھائی؟ آپ احرام سے باہر نہیں آ سکتے، جس کو عربی میں حلال ہونا کہتے ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے. پھر آپ کے اوپر بکرا کا دم آئے گا، اور وہاں بکرے کا دم کوئی دے تو آدمی کا دم نکلتا ہے. اتنے سارے پیسے حرم شریف میں دینا ضروری ہے، یا کراچی میں آپ سستا نہیں دے سکتے. جو جرم
حدود حرم میں ہوگا اس کا جرمانہ کہاں ادا ہوگا؟ حرم شریف میں، وہی دینا پڑے گا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حج سنت کے مطابق کون کرے گا؟ مناسک کی ادائیگی سنت کے مطابق کون کرے گا؟ جو مجھ سے ڈرے گا۔ اے عقل مندو، مجھ سے ڈرنا سیکھ لو۔ کون فرمائے؟ اللہ پاک۔ ابھی روزے سے فارغ ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگار بنایا جائے۔ پرہیزگاری کیا ہے ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فجر میں مسجدیں بھری ہوتی تھی، اب ہمارا حال کیا ہے؟ فجر کی نماز، وہی فجر کی نماز ہے جو چند دن پہلے پڑھ رہے تھے۔ آج کیا حال ہے؟ وہ پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکے، وقت گزاری حاصل، اور آپ کی پرہیزگاری پر آئے تو اللہ کرامتیں عطا فرماتے ہیں۔ سریج ابن یونس اللہ کے ولیوں میں رحمت اللہ علیہ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ سردی کا زمانہ، بچوں نے کہا ابو مچھلی لے کر آنا۔ دیکھا مچھلی تیار ہے، وہ مچھلی بڑی بڑی رکھی ہوئی تیار ہے، تو کہنے لگے کہ میں لے لوں؟ نہیں، اونٹ کا ثواب چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جو آدمی جمعۃ المبارک میں پہلے آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ثواب دیتا ہے، وہ اونٹ خریدا، حرم شریف کی حدود میں جا کے ذبح کر دی، اتنا ثواب۔ یہ کون اونٹ کا ثواب لے گا؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، اور جس کے دل میں نہیں ہوگا جائے نماز لے کے پھر رہا ہو، فٹ پاتھ پہ بچھا کے زبردست پڑھ کے نکل گیا۔ تو ہمیں مچھلی نہیں خریدی، پہلے سب کو پکڑا، نماز پڑھی، دعا مانگی، اب جب گئے تو مچھلی تو جا چکی۔ اب بچے پوچھنے ہی والے تھے کہ کسی نے دستک کی، دروازہ کھولا تو ایک تباہ خیوان، ایک بندہ نامعلوم تھا، آپ کے لیے کسی نے 2 مچھلیاں بھیجی، تازہ تر و تازہ کھجوریں بھیجی، روٹیاں بھیجی، ٹھنڈا پانی بھیجا ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیے۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مجھے سفیر بنا کر بھیجا ہے، تقوی کی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، خوب اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، فرمایا سریج ابن یونس جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے ہم سے کہا کرو۔ میں نے کہا علی الراس والعین یا اللہ، علی الراس والعین، یعنی سر بسر، سر بسر، سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر، اے اللہ اب میں اپنی ضرورت آپ کے سوا کسی کے سامنے۔ میرے دوستو، تقویٰ بہت بڑی دولت ہے، آدمی نہیں مر سکتا روزی روٹی کے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جبریل نے کہا یوسینی جبریل، اور کہتے رہے آدمی نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کی روزی روٹی پوری نہ ہو۔ روزی روٹی کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا، اور اس کے لیے محنت کرنا کوئی فرض نہیں ہے، دین پہ چلنا ضروری ہے۔ اتنی روزی روٹی کی کوشش کر لے کہ اپنا اپنے گھر والوں کا گزارا ہو جائے، یہ حکم ہے۔ لیکن فریضہ من بعد فریضۃ اللہ، اللہ کے فرض کے بعد یہ فرض ہے۔ اب آپ کہتے ہیں یہی تو فرض ہے، اور اللہ کے فرائض میں کون ہے؟ یہ کہا لکھا ہے کہ ہم روزی دیں گے نماز کے ساتھ۔ اللہ پاک سورہ پارے کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، خود بھی نماز کی پابندی۔ کیا میرے رسول کون کرے گا؟ بولے ہلکی آپ پیچھے سے آواز نہیں آئی، بولو انشاءاللہ۔ یہ ماہانہ کریں گے یا سالانہ؟ روزانہ، روز 5 وقت کی نماز جماعت سے کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، آپ نماز کی پابندی کیجئے، روزی روٹی ہم آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت، وافعل بنا ما أنت، فإنك أهل التقوى وأهل الحق۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کر، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر۔
یا اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، سیئات پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما، توبۃ نصوح ہمیں نصیب فرما، پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کو گناہ سمجھ کر اس پر ندامت نصیب فرما، ندامت کی اشک بہانے کی توفیق عطا فرما، دنیا آخرت میں اللہ ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم اور کرم نازل فرمائیے، عافیتیں راحتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر معذوری سے ہر مجبوری سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، صحت کا درستی نصیب فرما، جتنے بے روزگار اللہ حلال برکت والا روزگار سب کو نصیب فرما، اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب مسلمانوں کی بال بال مغفرت فرما، شہناز بیگم کی اللہ بال بال مغفرت فرما، اعجاز عباسی کی مغفرت فرما، حسن آرا شمس الدین پروین جہاں عشرت انیس معروف جہاں، اور جتنے بھی اللہ ہمارے چاہنے والے بیمار ہیں ہم سب بیمار ہیں، نماز جمعہ کی برکت سے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ معذوری محتاجی سے ہماری حفاظت فرما، سر سے لے کے پیر تک اللہ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جب تک زندہ رہیں چلتے ہاتھ پاؤں رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان اور اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے قبر تک جانے کی توفیق عطا فرما، اپنی سخان اور عاطف روزگار کے سلسلے میں پریشان اللہ کو روزگار عطا فرما، حلال اور برکت والا نصیب فرما، دونوں کو صحت اور تندرستی نصیب فرما، حمیزہ خان کی پریشانیاں دور فرما، ممتاز علی سلمان علی بشیر نیک ارشاد رابعہ سب کی مغفرت فرما، ایک صاحب نوکری کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، شاہ رخ کی ساری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما، ان کی والدہ کی بال بال مغفرت فرما، گزشتہ کل بھائی جمال صاحب کی بھانجی کا انتقال ہوا، اللہ کی بال بال مغفرت فرما، اللہ کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا، اعلیٰ علیین کا جگہ نصیب فرما، وہاں کی ہواؤں سے خوشبوؤں سے مرحومہ کو مستفید فرما، بھائی جمال صاحب ان کی جتنے رشتے دار ہیں سب کو اللہ ہمت عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، جتنے ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے سب کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے فلسطینی مظلوموں کی اللہ مدد فرما، کئی مہینوں سے پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو شرط قبولیت عطا فرما، فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ اسلام کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ، اے اللہ اسلام کو شان و شوکت، اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، اے اللہ ظلم کی اور بربریت میں جو پٹ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہماری دعائیں تمام مسلمانوں کی دعائیں فلسطینیوں کے حق میں قبول فرما، اے اللہ خوب ان کا تعاون کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، ضروریات زندگی اللہ غیبی خزانوں سے کو نصیب فرما، شہداء کی بال بال مغفرت فرما، جو بیچارے بیمار ہیں زخمی ہیں اللہ غیبی خزانوں سے صحت عطا فرما، دواؤں کا انتظام فرما، خوراک کا انتظام فرما، اللہ لباس کا انتظام فرما، رہائش کا اللہ انتظام فرما، اللہ جنگ کو اللہ ختم فرما، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا